السلام علیکم ناظرین، میں اقبال صاحبانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی۔ ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ہمارے اس دعوے کی یا ہماری اس پیش گوئی کی تصدیق کر دی ہے کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ آج یہاں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے وہ گیس اور بجلی کے مسئلے پر سوالات کا جواب دے رہے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وفاق کے ساتھ بجلی اور گیس کے معاملات پر ہمیشہ بات چیت ہوتی رہی ہے، اور مجھ سے پہلے قائم علی شاہ جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ بھی گیس اور بجلی کے معاملات پر وفاقی حکومت سے بات چیت کرتے تھے اور سندھ کی ضروریات کا بتاتے رہتے تھے۔ اسی ضمن میں جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 70% گیس سندھ سے پروڈیوس کی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے سندھ کو ہی بلا تعطل فراہم نہیں کی جا رہی۔ سیم یہی صورتحال بجلی کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب نوری آباد کا بجلی گھر بنایا، اس بجلی گھر سے جب سے وہ تعمیر ہوا ہے آج تک بلا تعطل جو ہے وہ سستی بجلی فراہم کی جا رہی ہے، اور جب ہم ایسے دوسرے منصوبوں پر کام کرنا چاہتے تھے تو وفاقی حکومت نے ہمیں روک دیا اور کہا کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں بجلی موجود ہے اور نئے منصوبوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ وفاق سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اب انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے تو وہ سندھ کو جس طرح سے ترقی دینا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سندھ کے لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو اب ہمیں آگے کوئی پریشانی نہیں ہوگی وفاق سے اپنی بات منوانے میں، اس لیے کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ تو ہم بھی ایک عرصے سے اپنی تمام جو پروگرامس اور جو ویلاگس اور جو گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں جو سیاسی پس منظر اور جو سیاسی تجزیہ کاری کرتے ہیں، تو اس میں اس بات کا اندیا ضرور دیتے ہیں۔ اب اس کی ڈائنامکس کیا ہوں گی اور کس طرح سے ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی، یا ایک جماعتی حکومت ہوگی، یا مختلف جماعتوں کا اتحاد ہو کر حکومت ہوگی، لیکن قرینہ قیاس یہی ہے کہ اگلے انتخابات کے بعد جو حکومت تشکیل پائے گی اس میں وزارت عظمیٰ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے حصے میں ہی آنے کا امکان ہے۔ تو بہرحال ہماری اس بات کی تصدیق آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی اپنی اس میڈیا ٹاک میں کی۔ آگے چلتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کے ایک سابق رہنما فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ وارنٹ گرفتاری الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا ایک 4 رکنی بینچ ایک مقدمے کی سماعت کر رہا ہے، اور یہ مقدمہ چیف الیکشن کمشنر کی توہین کے حوالے سے ہے، جو ان دونوں رہنماؤں نے اور ان سمیت اور دیگر لوگوں نے بھی کی ہیں، لیکن ابھی وارنٹ ان 2 کے جاری ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انہیں بار بار طلب کیا ذاتی حیثیت میں، لیکن یہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونے سے مستقل گریز کرتے رہے ہیں اور پیش نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے اب ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس پر پوری مسلم امہ غم و غصے کا شکار بھی ہوئی، اور سویڈن کی حکومت کے لیے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے، اور بالآخر سویڈن کی حکومت نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک پوری مسلم امہ کی دل آزاری کا سبب بنا ہوا ہے، اور حکومت اس
کو اب تسلیم کرتی ہے کہ یہ فرد کا نہیں بلکہ اس میں حکومت کو اپنی ذمہ داری بھی کہیں محسوس ہونے لگی ہے کہ ایسی شخصی آزادیاں جو پوری کسی کمیونٹی کے لیے آزار اور دل آزاری کا سبب بنتی ہوں ان کو حکومت کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف کویت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سویڈش زبان میں قرآن کریم کے 1 لاکھ سے زائد نسخے شائع کرے گی، اور یہ نسخے جو ہے سویڈن میں تقسیم کیے جائیں گے، اور اس طرح سے جو اسلام کی رواداری کا جو پیغام ہے، جو اسلام کی سلامتی اور امن کے درس کا جو پیغام ہے، قرآن کریم جس طرح سے آفاقی پیغام کی صورت میں دنیا میں آیا ہے، اور جن زبانوں تک اس کا ترجمہ نہیں پہنچا ہے یا جو لوگ اس سے واقف نہیں ہوئے ہیں تو ان تک جو ہے اس آفاقی پیغام کو پہنچایا جائے۔ اور اس ضمن میں چونکہ سویڈن میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے کو جو ہے پوری مسلم امہ نے دیکھا ہے، تو پوری مسلم امہ کا اس پر جو ہے ایک شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ تو کویت کی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ وزیر اعظم کویت شیخ احمد نواف احمد کی جانب سے کیا گیا ہے کہ کویت کی حکومت 1 لاکھ جو قرآن کریم کے نسخے سویڈن کی اپنی زبان یعنی سویڈش زبان میں شائع کرے گی، اور اسے سویڈن میں تقسیم کیا جائے گا تاکہ قرآن کریم کا یہ پیغام جو ہے ان کی مقامی زبان میں ان تک پہنچے، اور اس طرح وہ اس آفاقی پیغام سے واقفیت بھی حاصل کر سکیں اور رواداری کا درس بھی حاصل کر سکیں کہ کسی کی دل آزاری کرنا کتنا بڑا گناہ یا کتنی بڑی زیادتی پر مبنی عمل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی خبر اس حوالے سے ہے کہ اس طرح سے اگر دنیا کی ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کر کے اگر ہر خطے میں اسے پہنچایا جائے تو اس سے اس پیغام کی جو آفاقیت ہے اور وہ جو اسلام کے آخری شریعت کے ہونے کا جو پیغام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آخری نبی ہونے کا جو پیغام ہے وہ بھی پوری دنیا میں پہنچے گا اور پہنچ سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو یہ بدامنی، یہ فرسٹریشن، یہ بے چینی، یہ لوگوں کے درمیان آپس کی رنجشیں، یہ ساری بھی دور ہو سکتی ہیں۔ تو حکومت کویت کا یہ ایک مستحسن قدم ہے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔